بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. صدق الله ومولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. علماء اکرام، اس محفل میں اور اس جلسے میں موجود میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل اور اپنا کرم فرمایا کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا. اے اللہ کے بندو، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا میں اپنی زندگی کو گزارا جائے. ہم اللہ کے غلام، اللہ کے بندے ہیں. بندے کا مطلب ہے کہ اللہ کے غلام ہیں. غلامی کا مطلب کہ اب ہماری زندگی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے. غلامی کا مطلب ہماری زندگی صبح و شام، رات و دن، ہر قدم، ہر لمحہ، ہر سانس جو دنیا کے اندر گزر رہا ہے وہ اپنے آقا کی مرضی کے مطابق گزرے. اگر آقا کی مرضی کے مطابق گزرتا ہے تو ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اور اگر ہم اللہ کو بھول کر، اس کی یاد سے غافل ہو کر، اس کو بھلا کر اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو ہم اللہ کے نافرمان اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. نہیں معلوم کہ زندگی کے کتنے دن رہ گئے. ہم دنیا میں ایسے مست ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کو چھوڑ کر منو مٹی کے نیچے ہم کو دفن ہونا ہے. کیا چیز کام دے گی، کیا کام آنے والا ہے؟ دنیا میں پڑھ کر اگر اللہ کو بھول گئے، وہ زندگی جو اللہ کو بھول کر گزر رہی ہے، وہ زندگی جو غفلت میں گزر رہی ہے، بیکار زندگی ہے. تمہارا وہ وقت جو اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، اللہ کا نام لے کے گزرتا ہے، تمہارا وہ وقت جو اللہ کا قرآن پڑھ کے گزرتا ہے، اللہ کی نماز پڑھ کے گزرتا ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے گزرتا ہے. دنیا کے اندر جو وقت اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے وہی کامیاب ہے. اور جس وقت کو اللہ کی یاد سے غافل ہو کے گزارا ہے، جس میں نہ اللہ کی یاد ہے، نہ اللہ کا قرآن ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اللہ کی نماز ہے، اور انسان دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، وہ وقت بیکار ہے. کل اللہ کے دربار میں اس وقت کا حساب دینا ہوگا. وہ دنیا محمود ہے
جو دنیا اللہ کی یاد سے غافل ہو کر نہ گزرے، اگر دنیا اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزر رہی ہے تو وہ دنیا محمود نہیں ہے، وہ دنیا انسان کے لیے مبغوض ہے، غضب والی ہے، اللہ کی لعنت والی ہے۔ اور جو دنیا اللہ کی یاد کے ساتھ گزر رہی ہے، جس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کا قرآن بھی ہے، اللہ کی نماز بھی ہے، تجارت کرتا ہے انسان لیکن اللہ کو نہیں بھولتا، بزنس کرتا ہے اللہ کو نہیں بھولتا، کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اللہ کو نہیں بھولتا، دنیا کے اندر کسی کام میں لگا ہوا ہے لیکن اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اللہ کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، حرام و حلال کی تمیز کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، یہ ذہن میں رہتا ہے کہ یہ قدم جو اٹھ رہا ہے یہ حلال اٹھ رہا ہے کہ حرام اٹھ رہا ہے، حرام ہوتا ہے تو بچتا ہے، جائز ہوتا ہے تو کرتا ہے، زندگی کا کوئی وقت اس کا اللہ کی یاد سے غافل ہو کر نہیں گزرتا، چاہے تعلیم میں ہو، چاہے دنیا کے اندر ہو، بزنس کے اندر ہو، نوکری کے اندر ہو، کھیتی کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، معاملات اس کے لوگوں کے ساتھ، تجارت کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات، لین دین کے معاملات، حقوق کی ادائیگی کے معاملات، ہر قدم پر اللہ سے ڈر کر لوگوں کے حق جس کا حق ہے ادا کرتے ہوئے زندگی کو گزارنے والا جو شخص ہے وہ اپنے اللہ کی عبادت اور اپنے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اور جس کی زندگی اس سے خالی ہے صرف اللہ اللہ زبان سے کر لینے سے انسان اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں بن جاتا۔ قرآن نے اسی لیے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی یاد سے بڑی دنیا کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ لیکن وہ کب؟ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اس طریقے پر کہ اللہ نے جو حق، جو فرض، جو واجب اس کے اوپر رکھ دیا ہے، جو حق رکھ دیا ہے لوگوں کا، اس کو ادا کرتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ کا حق نہیں دیتا، اللہ کے بندوں کا حق نہیں دیتا، حقوق میں کوتاہی کرتا ہے تو میرے بھائیوں پھر اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں کی جو صفات اور جو اللہ نے اس کے انعامات رکھے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی، پھر یہ بندہ اس کو نہیں پا سکتا۔ کیسا عظیم اللہ کا اعلان ہے، دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنے اللہ کو یاد کرے، توفیق اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی مان کر اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ اس کو اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، کہ آج مفرد آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا مل مفردون یا رسول اللہ، کون ہے مفرد جو آج آگے بڑھ گئے، کن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ مفرد کثرت کے ساتھ ہر وقت ان کی زبان سے، ان کے دل سے، ان کی سانس سے بیٹھے لیٹے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچھ کر رہے ہوں، دنیا کے اندر ہر وقت وہ اپنے اللہ کے ذکر کے اندر رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کون ہے مفرد؟ یأتون یوم القیامت خفافا، قیامت کے دن آئیں گے اور بہت ہلکے پھلکے ہوں گے، گناہ کا کوئی بوجھ ان کے اوپر نہیں ہوگا،
کون ہے یہ؟ مفرد. یہ نہیں فرمایا کہ سبق آگے بڑھ گئے آج ذکر کرنے والے، فرمایا کہ آج آگے بڑھ گئے مفرد. مفرد کا مطلب جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کا ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا کا ایک پتا بھی بغیر مرضی خدا کے نہیں ہل سکتا ہے. اس کا ایمان ہے موت و زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے. اس کا ایمان ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اگر مجھے تکلیف دینی چاہے اور خدا نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی تکلیف نہیں دے سکتی ہے. اس کا ایمان ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اگر مجھ کو کچھ بھلائی دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی کوئی بھلا نہیں کر سکتی ہے. اس کا ایمان ہے کہ بگڑی کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اس کا ایمان ہے کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس کا ایمان ہے کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس کا ایمان ہے کہ اولاد لینے والی ذات اللہ کی ہے. اس کا ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی قدم بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کی اجازت کے بغیر نہ ایک قطرہ بارش کا ہو سکتا ہے، نہ ایک ذرہ زمین سے باہر نکل سکتا. ایسا اپنے اللہ پر ایمان، یہ نہیں کہ ذرا سی تکلیف ہوئی پہنچ گئے قبر کے اوپر دھاگا باندھنے کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی پریشانی کے اندر آئے اور پھر اب چکر لگا رہے ہیں طرح طرح کے عاملوں کے کہ بھئی فلاں ہے جو ہماری اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو تمہاری دنیا کی ضرورت ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہہ سکتے ہو مجھ کو ضرورت ہے قرض دے دو، منع کر دیا قرض دینے والے نے، پھر دوبارہ تم نے کہا کہ قرض دے دو، پھر اس نے منع کر دیا، پھر تم اس سے کہتے ہو کہ قرض دے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میری اس ضرورت کو یہ انسان پورا کر سکتا ہے. تم مشرک ہو، اپنے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے. کون انسان کس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا دنیا کا مائی کلال نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں انسان کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں. اگر کسی نے کسی انسان سے، اللہ کے کسی بندے سے یہ امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میری اس ضرورت کو یہ پورا کر دے گا، یہ حاجی صاحب ہیں پورا کر دیں گے، یہ بزنس والے ہیں یہ پورا کر دیں گے، یہ میرا بھائی دبئی میں اور امریکہ میں کماتا ہے، یہ دنیا کی ضرورت ہے، انسان کہہ سکتا ہے، اجازت ہے کہنے کی. ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، پھر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پورا کر رہا ہے پھر اس سے کہتے ہو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہو. اللہ کو کسی طریقے سے بھی شرک پسند نہیں ہے میرے بھائی. بالکل اپنے ذہن، اپنا دماغ، اپنا ایمان جب اس طریقے سے تم بنا لو کہ اللہ کے علاوہ نماز پڑھتے ہو، مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو مریدین ہیں، دیکھنے والے تو لمبے لمبے سجدے ہو رہے ہیں، اور جب کمرے میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو جلدی جلدی پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کی نہیں ہے، یہ مسجد میں جو نماز پڑھ رہا ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز. اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں. میرے بھائیو، اللہ کو تمہارے اس عبادت کی ضرورت ہے. اللہ کو ضرورت تو کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کی وہ عبادت چاہتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہو، جس کا مقصد صرف اللہ ہو، جو صرف اللہ کے لیے کی جائے، جو سجدہ اللہ کے لیے ہو، جو پیسہ اللہ کے لیے دیا جائے، جو نماز اور روزہ جو انسان کرتا ہے اگر صرف اللہ کے لیے ہے اور عمرے کو جا رہا ہے
ہر مہینے، ہر 2 مہینے، ہر 3 مہینے، اور اس کے بعد ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی بڑا اللہ والا ہے، اس کا تو عمرہ ہر مہینے مدینے اور مکے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ کو تمہارے ایسے عمروں کی، ایسی نماز کی، ایسی عبادت، ایسے ذکر کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ سبق المفردون، مفرد آج آگے بڑھ گئے، مطلب جس کی عبادت صرف اللہ کے لیے، ذکر صرف اللہ کے لیے، نام صرف اللہ کی محبت کے اندر، کوئی اس کے اندر دنیا کا شائبہ نہیں ہے۔ اگر انسان ایسی کا ذکر کرتا ہے، ایسی عبادت اپنے اللہ کی کرتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے اوپر گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی کہ اپنے اللہ کو یاد کرو۔ جہاں اللہ نے عباد الرحمن فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی صفات کو بیان فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں، اس میں فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، اس سے بڑا کوئی اعزاز اس دنیا کے اندر انسان کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ کون ہیں رحمان کے بندے؟ جو ان کاموں کو کرنے والے ہیں دنیا کے اندر، وہ رحمان کے بندے ہیں۔